الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرغب في قيام رمضان من غير أن يأمرهم فيه بعزيمة، فيقول: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. رواه مسلم. محترم حضرات، ابھی آپ کے سامنے ایک روایت میں نے پڑھی ہے جس کے راوی ہیں مشہور صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور اس روایت میں اس عبادت کا تذکرہ ہے جسے ہم رمضان المبارک کے مہینے میں ادا کرتے ہیں اور جسے تراویح کہتے ہیں۔ ہم سب کے علم میں ہے الحمدللہ یہ بات کہ اللہ تعالیٰ نے ایک عظیم نعمت کے طور پر رمضان المبارک کا مہینہ ہم سب کو عطا فرمایا ہے، جس مہینے میں اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت ہم بندوں پر ہوتی ہے۔ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ مبارک مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی آغوش رحمت میں لے لیں گے، آغوش رحمت میں لے لیں گے، اور جب آغوش رحمت میں لے لیں گے تو گناہوں کو معاف کریں گے، دعاؤں کو قبول کریں گے۔ فرمایا کہ اس مبارک مہینے میں ہر دن، ہر رات، ہر مومن کی ایک دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ اسی روایت میں فرمایا کہ اس مبارک مہینے میں اللہ تعالیٰ تمہارے اندر عبادت کی دلچسپی اور عبادت کا شوق دیکھنا چاہتے ہیں، کہ ہر مسلمان کے دل میں یہ تمنا ہو کہ ہم اس مبارک مہینے کے زیادہ سے زیادہ اوقات کو عبادت میں گزاریں گے اور زیادہ سے زیادہ عبادت کریں گے۔ اس مبارک مہینے کی عبادات میں ایک اہم ترین عبادت روزہ ہے جو فرض ہے، اور روزے کے بے شمار فضائل ہیں جو روزے داروں کو اللہ کی طرف سے عطا ہونے والے ہیں۔ اسی طریقے سے رمضان مبارک کی عبادات میں اہم ترین عبادت تراویح ہے۔ ایک روایت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد منقول ہے کہ آپ نے فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے اس مبارک مہینے میں تمہارے لیے روزے کو فرض کیا ہے، اور وَسَنَنْتُ لَكُمْ قِيَامَهُ، اور تمہارے لیے میں نے اس کے قیام کو یعنی رات کی عبادت کو یعنی تراویح کو مسنون قرار دیا ہے۔ تو دن کا روزہ فرض اور رات کی عبادت تراویح، فرمایا وَسَنَنْتُ لَكُمْ قِيَامَهُ،
پھر فرمایا فمن صامہ وقامہ ایمانا واحتسابا خرج من ذنوبہ کیوم ولدتہ امہ، کہ اللہ نے روزہ رکھنے کا حکم دیا اور میری تعلیم تم سے راتوں کی عبادت تراویح کا مطالبہ کرتی ہے۔ اب جو شخص بھی ان دونوں پر عمل کرتا ہے، یعنی روزہ رکھتا ہے اور رات میں تراویح کا اہتمام کرتا ہے، ایماناً و احتساباً، ایمان کے ساتھ، کیا مطلب؟ یعنی وہ صاحب ایمان ہے اور روزے کے بارے میں اور تراویح کے بارے میں جو تعلیمات ہیں ان تمام کو وہ تسلیم کرتا ہے، روزے کی فرضیت کا یقین رکھتا ہے، اللہ کی تعلیم، اللہ کے حکم پر اس کا یقین ہے، وہ احکام الہیہ کو ماننے والا ہے، اس کا اعتقاد رکھنے والا ہے، وہ احتساباً اور ثواب کی امید کے ساتھ اس کام کو کرتا ہے۔ فرمایا وہ گناہوں سے اس طرح نکل جائے گا، خرج من ذنوبہ کیوم ولدتہ امہ، گناہوں سے اس طرح پاک و صاف ہو جائے گا جس طرح وہ ماں کے پیٹ سے دنیا میں آیا تھا۔ اس لیے ہم سب کو اس مبارک مہینے کو خصوصی اہتمام کے ساتھ عبادت میں گزارنے کی کوشش کرنی ہے۔ یہاں پہ روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے رمضان کی رات میں عبادت کی، یعنی تراویح کا اہتمام کیا ایمان و احتساب کے ساتھ، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، تو اس کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اس لیے بھائیوں، تراویح کی نماز میں بھی ہمیں سستی کا مظاہرہ نہیں کرنا ہے، یہ بھی اہم ترین عبادت ہے جس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے سننت لکم قیامہ، کہ اس کے قیام کا طریقہ میں نے جاری کیا ہے، میں نے تمہارے لیے یہ طریقہ مقرر کیا ہے۔ اور ہماری کامیابی تو اسی میں ہے کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے والے بن جائیں، ان کی پیروی کرنے والے بن جائیں۔ الحمدللہ امت میں آج بھی اور ہر زمانے میں ان دونوں حکم پر عمل رہا ہے کہ رمضان کا مبارک مہینہ آتا ہے تو لوگ روزے کا بھی اہتمام کرتے ہیں جو فرض ہے، اور تراویح کا بھی ماشاءاللہ بڑے اچھے انداز میں اہتمام ہوتا ہے، ہر زمانے میں ہوتا رہا ہے، مساجد میں اہتمام ہوتا ہے، مساجد کے علاوہ دیگر مقامات میں بھی لوگ اس کا اہتمام کرتے ہیں۔ لیکن ایک بات ذہن میں رکھیے کہ تراویح میں ایک مکمل قرآن سن لینا یہ الگ سنت ہے، اور رمضان کی ہر رات میں تراویح کا اہتمام کرنا یہ الگ سنت ہے۔ کوتاہی کیا ہوتی ہے کہ چند دنوں کی تراویح پڑھ لینے کے بعد کہیں پر 5 دن کی تراویح ہو رہی ہے، کہیں پر 10 دن کی ہو رہی ہے، تو لوگ اس میں شرکت کر لیتے ہیں، ایک مکمل قرآن سن لیتے ہیں، اس کے بعد پھر تراویح کی ادائیگی میں کوتاہی شروع کر دیتے ہیں۔ یہ طریقہ درست نہیں۔ چند دنوں آپ نے کہیں پر تراویح میں شرکت کر کے مکمل قرآن کریم سننے کی سعادت حاصل کر لی، ایک سنت تو آپ نے ادا کر دی، لیکن جب تک رمضان کا مہینہ ہے، رمضان المبارک کی ہر رات میں تراویح کا اہتمام کرنا یہ مستقل الگ سنت ہے۔ چند دنوں پڑھیں گے اور چند دنوں نہیں پڑھیں گے تو سنت مؤکدہ کو چھوڑنے کا گناہ ہوگا، سنت مؤکدہ کو چھوڑنے کا گناہ ہوگا، کیونکہ تراویح کیا ہے؟ سنت مؤکدہ ہے۔
اس لیے چند دنوں مکمل قرآن سن لیں، لیکن بقیہ راتوں میں بھی اگر آپ مسجد میں جا کے شریک نہیں ہو سکتے، کچھ مصروفیت ہے، تو اپنے طور پہ ہی کہیں پڑھنے کا اہتمام کر لیں۔ تراویح میں باجماعت ادا کرنا ضروری نہیں ہے، آپ اس کو اپنے گھر پہ بھی پڑھ سکتے ہیں اپنی سہولت کے لحاظ سے، لیکن بہرحال ہر رات میں یہ عبادت انجام، اس عبادت کے کرنے میں ہم اپنے آپ کو شامل رکھیں، یہ ضروری ہے تاکہ ہم سنت مؤکدہ کو چھوڑنے کے گناہ سے محفوظ رہیں۔ اب ایک مسئلہ آتا ہے یہاں پہ کہ 8 پڑھیں گے کہ 20 پڑھیں گے، اور جب یہ مبارک مہینہ آتا ہے تو آنے سے پہلے یہ موضوع لوگوں کے درمیان چل پڑتا ہے، اور خاص طور پہ لوگ ان موضوعات کو چھیڑتے ہیں۔ ہم سب کو ادھر ادھر کی باتوں کے بجائے ان باتوں پہ نظر رکھنی ہے جو کتابوں میں لکھی ہوئی ہے۔ روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ تراویح کی نماز 20 رکعات ہے۔ یہی وجہ ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک یہی ہے، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اسی کے قائل ہیں، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بھی اسی کے قائل ہیں، اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ بھی اسی کے قائل ہیں۔ گویا کہ چاروں ائمہ کا اتفاق ہے اس بات کے اوپر کہ تراویح کی تعداد، تراویح کے رکعات کی تعداد 20 ہے، یہ متفق علیہ مسئلہ ہے، چاروں ائمہ کا اتفاق ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں تو یہاں تک بات نقل کی گئی ہے کہ اصل میں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اہل مدینہ کا عمل حجت ہے، کہ مدینے میں کیا عمل ہوتا ہوا آ رہا ہے، اہل مدینہ کے درمیان کیا تعامل ہے، اس کو وہ بڑی اہمیت دیتے ہیں، اس کو حجت تسلیم کرتے ہیں۔ تو مالکیہ کے نزدیک تو تراویح کی رکعات ایک روایت کے مطابق 36 رکعات کے قائل ہے، 20 کے بجائے 36۔ اصل میں 36 کس طرح ہوئی کہ اہل مکہ 20 رکعات تراویح پڑھتے تھے، اور یہ تراویح کیا ہے؟ ترویحتن کی جمع تراویح، ترویحہ کہتے ہیں آرام سے پڑھی جانے والی نماز۔ آج کل لوگ اس کو بھی الٹا کر دیے، تراویح کو جلدی پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ نہیں بھائی، یہ تراویح ہے، آرام سے پڑھنے والی نماز ہے، اور جلدی کر رہے آپ قرآن کریم کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ اطمینان سے تراویح پڑھیں گے اور جلدی پڑھیں گے، 5-10 منٹ کا ہی فرق پڑتا ہے، یہ 5-10 منٹ بچا کے کیا کریں گے؟ تو بہرحال اطمینان سے پڑھنے والی نماز ہے۔ تو ہر تراویح میں اہل مکہ کا عمل یہ تھا کہ 4 رکعت پڑھتے، اس کے بعد ایک طواف کرتے، طواف کے 7 چکر، پھر دوسرا ترویہ، پھر ایک ترویہ 4 رکعت کے مجموعے کے ایک ترویہ کہتے ہیں۔ تو ہر 4 رکعت پہ اس وقفے میں وہ لوگ ایک طواف کرتے تھے، تو 4 وقفے میں وہ طواف کرتے تھے، اور اخیر کے اس میں اس کے بعد وتر ہو جایا کرتی تھی۔ تو مدینہ کے لوگوں نے دیکھا کہ بھائی اہل مکہ تو ایک طواف کی سعادت حاصل کر رہے ہیں ہر وقفے میں، تو کیوں نہ ہم بھی اس ثواب کو حاصل کرنے کے لیے کچھ نوافل کا اہتمام کر لیں، کہ وہ وہاں طواف کر سکتے ہیں لیکن طواف ہم یہاں نہیں کر سکتے، تو ہم نوافل تو پڑھ سکتے ہیں۔ تو ان حضرات نے وقفے میں نوافل کا اہتمام شروع کیا، تو 4 رکعات نوافل پڑھنے لگے وہ،
اور مستحب یہی ہے کہ ہر ترویح میں اتنا وقفہ ہو جتنا ایک ترویحہ کو پڑھنے میں وقت لگا ہے، یہ مستحب طریقہ ہے۔ تو اس طریقے سے 4 ترویح میں وہ 16 رکعات ایکسٹرا پڑھ لیتے تھے نوافل، تو 16 نوافل اور 20 رکعات تراویح کتنی ہو گئی؟ 36 رکعات ان کے یہاں ہوتی تھی۔ تو اسی لیے مالکیہ کی یہاں بعض روایات کے مطابق تراویح بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ 36 رکعات ہے، یعنی اصل تراویح 20 رکعات اور اس کے ساتھ نوافل 16 رکعات۔ لیکن مشہور قول یہی ہے کہ تراویح ان کے نزدیک بھی 20 رکعات ہے۔ امام مزنی رحمۃ اللہ علیہ امام شافعی کے بارے میں فرماتے ہیں کہ امام شافعی نے فرمایا کہ میرے نزدیک پسندیدہ یہ ہے کہ 20 رکعات تراویح کا اہتمام کیا جائے۔ علامہ ابن تیمیہ حنبلی لکھتے ہیں کہ روایات سے ثابت ہے کہ تراویح 20 رکعات ہے، اسی لیے تراویح 20 رکعات پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اذان ہو جانے دیجیے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ ائمہ اربعہ کا اس پر اتفاق ہے کہ تراویح کی نماز 20 رکعات ہے۔ اسی لیے امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے ترمذی شریف میں لکھا ہے کہ اکثر اہل علم اسی بات کے قائل ہیں، اور اہل مکہ کا اور اہل مدینہ کا عمل ابھی آپ کے سامنے میں نے بتایا۔ یہ حضرات 20 کے قائل کیوں ہیں؟ اس لیے کہ ان کے پاس اس کے دلائل ہیں۔ ہمارے فقہا وہ کہتے ہیں جو باتیں دلائل سے ثابت ہوتی ہیں۔ ان حضرات کے سامنے 2 طرح کی دلیلیں تھیں۔ ایک تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک عمل، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلفائے راشدین اور صحابہ کرام کا عمل۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں روایات میں ہے، اسرار الکبریٰ میں ہے، مصنف ابن ابی شیبہ میں ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں بغیر جماعت کے 20 رکعات پڑھا کرتے تھے اور وتر پڑھا کرتے تھے۔ اب یہ روایت بتا رہی ہے، دیکھیے کیا کتنی رکعات پڑھا کرتے تھے؟ 20 رکعات پڑھا کرتے تھے اور اس کے بعد وتر پڑھا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ ایک روایت حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ اسی طریقے سے ایک روایت حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ ان دونوں روایت کے مجموعے سے یہ بھی ثابت ہوتی ہے، یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے گرچہ کہ آپ کا معمول تھا کہ آپ بغیر جماعت کے 20 رکعات پڑھا کرتے تھے، لیکن 3 دن آپ نے جماعت کے ساتھ بھی یہ نماز پڑھائی ہے۔ چنانچہ روایت میں ہے، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 23ویں شب میں تشریف لائے اور آپ نے صحابہ کو نماز پڑھائی، اور نماز آدھی رات تہائی رات تک چلی۔ پھر اس کے بعد 25ویں شب میں آپ نے نماز پڑھائی، اور وہ اس دن نماز آدھی رات تک چلی۔ پھر اس کے بعد آپ 27ویں شب کو آپ نے یہ نماز باجماعت پڑھائی، اور اس رات تو ہم لوگوں کو اتنا اندیشہ ہونے لگا کہ کہیں سحری نہ چھوٹ جائے۔ بالکل سحری کے قریب تک آپ نے نماز پڑھائی، بتائیے کتنی لمبی نماز ہوئی ہوگی۔ یہ نماز بھی آپ 20 رکعت پڑھا رہے تھے، 20 رکعت پڑھا رہے تھے۔
جیسا کہ روایات سے ثابت۔ پھر 28ویں شب کو بھی صحابہ جمع تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف نہیں لائے۔ پھر اگلی صبح آپ نے فرمایا کہ دیکھو تمہارا جمع ہونا، انتظار کرنا مجھے معلوم تھا، لیکن میں اس لیے نہیں آیا کہ مجھے اندیشہ ہوا کہ یہ نماز اللہ کو اتنی محبوب ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم پر فرض کر دی جائے۔ تو گویا کہ تراویح کا 20 ہونا بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک عمل سے ثابت ہے، جیسا کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے، اور جیسا کہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے۔ اور جماعت بھی آپ نے ثابت کر دیا، جماعت سے پڑھا کر کے، جیسا کہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں یہ بات آ گئی۔ لیکن ایک اندیشہ تھا جس کی وجہ سے آپ نے پابندی کے ساتھ یہ جماعت جاری نہیں رکھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ایسے ہی گزرا، صحابہ آپ کی اقتداء میں انفرادی طور پہ کوئی 2، کوئی 3، کوئی 4، کوئی 5 اس طرح مل کے پڑھتے رہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ بھائی اس نماز کی محبت میں صحابہ کا حال یہ ہے کہ پڑھ تو رہے سب، لیکن الگ الگ جماعتوں کی انفرادی طور پہ الگ الگ چھوٹی چھوٹی جماعتوں کی شکل میں۔ تو انہوں نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کے کہا کہ ان سب کو جمع کر کے آپ نماز پڑھائیں اور آپ امامت کریں۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آپ مجھے اس چیز کا حکم دے رہے ہیں جو عمل پہلے سے چل نہیں رہا ہے، یعنی تمام لوگوں کو ایک جماعت سے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہاں یہ بات تو مجھے معلوم ہے، لیکن جو میں کہہ رہا ہوں یہی بہتر ہے، یہی بہتر ہے۔ چنانچہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اگلے دن سے پڑھانا شروع کر دیا، اور تمام صحابہ نے ان کی اقتداء میں یہ نماز پڑھنی شروع کر دی۔ اب دیکھیے پہلے کیا میں نے پیش کیا، بتایا کہ روایت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل، اور یہ حضرت عمر نے ایک طریقہ مرتب کیا، تعداد کو نہیں بڑھایا بلکہ ایک انفرادی شکل کو ایک اجتماعی شکل دی آپ نے۔ اور اس کی وجہ بھی کیا تھی کہ آپ کے سامنے مثال تھی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن پڑھا چکے، بنیاد تھی آپ کے سامنے، اسی لیے تمام صحابہ نے اسے تسلیم کر لیا۔ اور تمام ائمہ کہتے ہیں کہ صحابہ کا اجماع یعنی کسی بات پر متفق ہو جانا بھی شریعت میں بنیاد اور دلیل ہے، یہ بھی شرعی حجت ہے، کیونکہ اگر کوئی عمل غلط ہوگا تو صحابہ اس پر متفق نہیں ہو سکتے۔ صحابہ کا کسی چیز پر متفق ہو جانا اجماع صحابہ بھی حجت شرعی ہے، اس لیے کہا کہ تمام صحابہ نے قبول کیا۔ پھر وہی سلسلہ آپ کے بعد کے دور میں بھی چلتا رہا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بھی چلا۔ اب کتنی لمبی نماز ہوتی تھی، اللہ اکبر۔ حضرت سعید بن یزید کہتے ہیں کہ نماز ہوتی تھی 1 رکعت میں 100 آیتوں کی تلاوت ہوتی تھی، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں تو حالت یہ تھی کہ لوگ لمبے قیام کی وجہ سے لاٹھیوں سے سہارا لے لیا کرتے تھے، اتنی لمبی نماز ہوتی تھی۔ تو ایک طرف حدیث ہے، دوسری طرف صحابہ کا عمل ہے، اجماع صحابہ ہے۔ ان دونوں کی بنیاد پر ہمارے ان فقہا نے، ائمہ 4 نے یہ کہا کہ تراویح 20 رکعت ہے۔ اس لیے ہم سب کو بھی 20 رکعت تراویح کا اہتمام کرنا ہے۔ ایک بات اور بتاؤں،
ایک روایت ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان اور غیر رمضان میں 8 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے۔ علماء نے لکھا ہے کہ اس روایت میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تراویح کے بارے میں بتانا نہیں ہے بلکہ تہجد کے بارے میں بتا رہی ہیں، کیونکہ اس نماز کا تذکرہ کر رہی ہے جو نماز آپ رمضان میں بھی پڑھتے تھے، رمضان کے علاوہ بھی پڑھتے تھے۔ تو فرمایا کہ رمضان اور غیر رمضان دونوں میں آپ کا معمول تھا کہ آپ 8 رکعت پڑھتے تھے۔ تو اس روایت کا تعلق تہجد سے ہے، تراویح سے نہیں۔ اس کی ایک دلیل یہ بھی ہے کہ کیا ہم اور آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المؤمنین کسی غلط بات پہ خاموش رہ جائیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی خلاف ورزی ہو یا آپ کی تعلیمات یا آپ کی مزاج کے خلاف کچھ ہو اور اس پہ خاموش رہ جائیں؟ یہ ممکن نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ جو تراویح کا نظم بنایا، ایک اجتماعی شکل دی مسجد نبوی میں۔ اماں عائشہ کا حجرہ کہاں ہے؟ مسجد نبوی سے بالکل متصل۔ یہ عمل ہوا ہے 15 ہجری میں، سن 15 ہجری میں، اور اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی ہے سن 57 ہجری میں۔ تو کتنے سال ہوئے؟ تقریباً 42 سال ہوئے۔ 42 سال تک اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے تراویح 20 رکعتیں باجماعت ہوئی ہیں، اور ایک مرتبہ بھی ثابت نہیں ہے کہ اماں عائشہ نے اس پر ناراضگی کا اظہار کیا ہو یا اسے غلط کہا ہو۔ گویا کہ وہ بھی جانتی تھی کہ یہ نبی اکرم جو کچھ ہو رہا ہے وہ صحیح ہو رہا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو رہا ہے، اس کی بنیاد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھی ہے، یہ چیز کوئی غلط نہیں ہو رہی ہے، ورنہ ضرور نکیر فرماتی۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تم پر لازم ہے کہ تم میری سنت کو مضبوطی سے اختیار کرو اور میرے خلفائے راشدین کی سنت کو مضبوطی سے اختیار کرو۔ تو یہ عمل سنت سے بھی ثابت ہے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر متعدد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے عمل اور اجماع سے بھی ثابت ہے۔ اس لیے ہم سب کو 20 رکعات تراویح کا اہتمام کرنا ہے، اور کوشش یہ کرنی ہے کہ اس رمضان کو زیادہ سے زیادہ اپنی مغفرت کے حصول میں گزارے، اور اپنے آپ کو ان تمام کاموں سے دور رکھے جو رمضان کے مقصد کو حاصل کرنے میں رکاوٹ بن سکتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو صحیح فی العمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب